بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل جو آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے۔ چھوٹا سا عمل اور بڑے کام کرنے والا۔ جب بھی انسان کو کوئی حاجت پیش آتی ہے، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کی ذات اسے عطا فرما دیتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی حاجت پیش آئے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کرنی چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر 2 نفل ادا کیے جائیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے جائیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے، اور جب اللہ کا ذکر حد کو پہنچ جائے اس کے بعد آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ پاک کو سامنے رکھے ہوئے یہ تصور کریں کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ سن رہا ہے، تو اس سے باتیں کریں، اس سے گفتگو کریں اور اپنی حاجت پیش کریں۔ اور پھر دیکھیے گا کہ اس مراقبے کے بعد اللہ پاک آپ کی سنتا ہے، آپ کی حاجتیں پوری کرتا ہے، آپ کی تمام ترین رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں جن کے کرنے سے ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو حاجتیں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا یہ جواب ہے کہ جب حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو اللہ پاک نے ہمارے لیے اس سے بہتر چنا ہوتا ہے، اس سے بہتر سے بھی بہترین۔ بعض اوقات ہمیں کسی چیز کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے اور ہم اسے پانے کی جدوجہد میں غلط کام بھی کر جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس کے نہ ملنے میں ہی مصلحت رکھی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس سے مانگا نہ جائے۔ اس سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، کیونکہ اللہ پاک سے جو گڑ گڑا کر مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ تو ضرور ہی سنا ہوگا کہ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا یہ واقعہ ہے کہ کافی عرصہ پہلے بحیرہ عرب کے کنارے ملک روم کی زمین پر افسوس نامی شہر آباد تھا۔ یہ شہر بادشاہ دقیانوس کی سلطنت میں آتا تھا۔ دقیانوس خود بھی غیر خدا کی پوجا کرتا اور لوگوں کو بھی اس پر مجبور کرتا، جو انکار کرتا اس پر ظلم کرتا اور عبرتناک سزا دیتا۔ اہل ایمان اس کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے اور اپنا ایمان بچاتے۔ اہل ایمان کے ایک معزز گروہ کو یہ خدشہ تھا کہ ایک نہ ایک دن دقیانوس ان تک پہنچ جائے گا اور انہیں غیر خدا کی پوجا پر مجبور کر دے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی جو اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ وہ چرواہا اور اس کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ راستے میں موجود ایک غار کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور وہاں آرام کرنے کی خاطر لیٹ گئے۔ غار میں لیٹنے کے بعد ان کے ساتھ کئی عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ یہ لوگ غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد جب اللہ پاک نے انہیں بیدار فرمایا تو نہ صرف ان کے بدن سلامت تھے بلکہ ان کے کپڑے، پیسے، یہاں تک کہ ان کا کتا بھی سلامت تھا۔ وہ غار میں سو رہے تھے، لیکن اس طرح کہ کوئی انہیں دیکھتا تو بیدار گمان کرتا۔ اللہ پاک کے حکم سے سورج نکلتے وقت غار سے دائیں طرف ہو جاتا اور غروب ہوتے وقت بائیں طرف۔ اس طرح یہ نیک لوگ غار کے کھلے حصے میں لیٹنے کے باوجود سورج کی شعاؤں سے محفوظ رہے۔ دقیانوس کو جب یہ خبر پہنچی
کہ چند لوگوں نے غیر خدا کی پوجا سے بچنے کے لیے غار کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ غار کے دہانے یا منہ پر ایک دیوار بنا دی جائے تاکہ وہ غار سے کبھی نہ نکل سکیں اور اس میں سسک کر دم توڑ دیں۔ دقیانوس نے جسے دیوار تعمیر کرنے کی ذمہ داری سونپی وہ نیک آدمی تھا، وہ اس فیصلے کو بدلوا تو نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس نے غار کو اپنا ٹھکانہ بنانے والوں کے نام اور کچھ تفصیلات ایک تختی پر لکھ کر اسے صندوق میں رکھوایا اور اس صندوق کو دیوار کی بنیاد میں محفوظ کروا دیا۔ پھر یہ اصحاب کہف 309 سال کے بعد ایک نیک مومن بادشاہ کے دور حکومت میں اللہ پاک کے حکم سے بیدار ہوئے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے بندے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عجیب و غریب نشانیاں بتاتا ہے، وہ اپنے مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، اور جو شخص گڑ گڑا کر مانگتا ہے اس کو تو ضرور ہی عطا کرتا ہے۔ آج کا جو میرا روحانی وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے صبح کے وقت، یعنی جب آپ کی صبح آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلتے ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اللہ کے ذکر کا، اور اس کے علاوہ اللہ پر یقین کا واقعہ تو میں آپ کو سنا ہی چکی ہوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صبح اٹھیں اور شام تک آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، تقدیر کا لکھا مٹ جائے، تو آپ یہ الفاظ پڑھ لیں، صرف 20 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کر دے گا۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا عزیز، اگر آپ صبح اٹھتے وقت نہ یاد رہے تو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ کئی روز بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو صرف ایک روز بھی پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے گا۔ یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان کا نام چند کا نام دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے میری جن بھائی نے جو ہے وہ دعا میں حصہ لیا ہے، ان کا نام ہے ثاقب، اور عالیہ ہیں، شبنم ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ دعا میں حصہ لینے والوں میں رضیہ مسز علی ہیں، محمد سہیل ہیں، ریحانہ ہیں، غلام عباس ہیں، اور حمزہ خان ہیں، افسانہ سعید ہیں، ظہیر احمد ہیں، اور شبینہ فاطمہ ہیں، محمد وسیم ہیں، صالحہ شریف ہیں، اور شاہدہ حسین ہیں، سیدہ محمدی بیگم ہیں۔ یہ میرے چند بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے، تو آپ لوگ مزید اپنا نام شامل کروائیں، دعا میں حصہ لیں، اور درود پاک ضرور پڑھ کر روحانی وظائف کو پیش کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔